بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری خوش قسمتی ہے کہ علوم اسلامیہ کے ایک مایہ ناز محقق اور حدیث کے ایک بڑے معلم اور استاد جناب ڈاکٹر اکرم ندوی صاحب میرے ساتھ دوبارہ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آپ نے ہماری پہلی نشست میں گفتگو سنی ہوگی۔ بہت بڑے پیمانے پہ لوگوں کے لیے نئے انکشافات تھے، ایک تازہ ہوا کا جھونکا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کی جو معتدل مزاجی ہے، ڈاکٹر صاحب کی جو تحقیق ہے، بالخصوص محدثات کے حوالے سے بڑی تعداد میں دنیا بھر نے اس انٹرویو کو دیکھا اور ڈاکٹر صاحب سے ہم نے درخواست کی، امریکہ میں موجود تھے، دوبارہ موجود۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آغاز کرتے ہیں، مجھے بتائیے گا کہ حدیث کے حوالے سے ہماری امت میں 3 رجحانات ہمیں نظر آتے ہیں۔ پہلا رجحان ہے جس میں حدیث کو بمنزلہ قرآن اور وحی ہی قرار دیا جاتا ہے۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر دین کی کچھ ہدایات بیان ہو گئی ہیں اور کچھ ہدایات ہیں جو حدیث میں بیان ہوئی ہیں، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث ناگزیر ہے۔ قرآن کی ہدایت کے اندر تخصیص ہو، تحدید ہو، تقیید ہو، اسی طریقے سے کوئی نسخ، ترمیم، تبدل، یہ سب کچھ حدیث کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر قرآن مجید کی آیات کی تشریح حدیثی کی روشنی میں ہوتی ہے۔ ایک تیسرا رجحان یہ ہے کہ قرآن مجید نے ہم پر یہ لازم کیا ہے کہ ہم پیغمبر کی اطاعت کریں، پیغمبر کے فیصلوں کو مانیں۔ قرآن کے امتثال امر میں ہم حدیث کو پڑھیں گے، قرآن کی روشنی میں پڑھیں گے، اور قرآن مجید نے جو 4 کارنرز متعین کر دیے ہیں حدیث کے اندر، ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم و عمل ہے، سیرت و سوانح ہے، آپ کا اسوہ حسنہ ہے، آپ کے اجتہادات ہیں، اور دین جو کہ قرآن و سنت میں موجود ہے اسی پر آپ نے عمل درآمد کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ حدیث کے عالم حدیث پر آپ نے کام کیا، کون سا رویہ آپ سمجھتے ہیں کہ درست رویہ ہے، اور یہ جو رجحانات عام طور پہ پائے جاتے ہیں ابتدا میں نے ذکر کی، ان کے بارے میں آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، یہ آپ کے سوالات بڑے اہم ہیں اور ان پر میں ہمیشہ اپنے دروس میں گفتگو کرتا رہا ہوں، بلکہ بعد مضامین بھی لکھے ہیں میں نے، بلکہ 1-2 رجحانات اور ہیں جو انشاءاللہ ان کے بارے میں بھی میں گفتگو کروں گا۔ پہلی بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پیغمبر ہیں۔ آپ کی حیثیت کسی ڈاکیے کی نہیں تھی کہ قرآن لایا اور گھر گھر آپ نے پہنچا دیا ہو، بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو امین بنایا، آپ پر اعتماد کیا، آپ کی تشریح پر اعتماد کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لوگوں کو سنایا، قرآن پر عمل کر کے دکھایا۔ قرآن ظاہر ہے کہ قرآن تو فکری ہے، کتاب ہے، تعلیمات ہیں، اور تعلیمات پر عمل کرنا ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے، اور جب تک عمل نہ ہو تو ہر چیز کے کئی پہلو ہوتے ہیں، اس کی ترجمانی کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ قرآن میں جب کہا گیا نماز قائم کرو، تو ظاہر اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ ہو تو نماز قائم کرنے کے پتہ نہیں کتنے معنی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے حج کرنے کے بارے میں قرآن نے جو حکم دیا ہے، اگر کوئی پیغمبر یہ نہ دکھائے کہ حج کیسے کیا جاتا ہے تو ظاہر انسانوں پر چھوڑ دیا گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اعتماد کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری صداقت کے ساتھ اور امانت داری کے ساتھ اس پیغام کو پہنچایا، اور بلکہ اپنے صحابہ کرام سے پوچھا بھی آخر میں کہ الا هل بلغت، کہ کیا میں نے پیغام صحیح طریقے سے پہنچا دیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا بالکل، اور آپ نے اللہ کو گواہ بنایا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صادق تھے، امین تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ آپ کی نگرانی کی۔ اگر کوئی اس طرح کی غلطی ہوتی تو اللہ تعالیٰ تنبیہ فرماتا۔ تو جس طرح سے بھی آپ نے قرآن کی تشریح کی، قرآن کا بیان کیا، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ایک مسلمان کی پہلی خواہش یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں کس طرح سے وہ ساری تفصیلات مل جائیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبر کی حیثیت سے کی ہیں، کیونکہ ہماری تو نجات اسی پر ہے۔ تو یہ خواہش تو بنیادی ہے اور فطری ہے، اور صحابہ کرام کا حال بھی یہی تھا کہ جہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت معلوم ہوتی اس پر عمل کرتے اور خوشی محسوس کرتے۔ ظاہر کہ وہ تو اللہ کے ہدایت نامہ ہے، تو یہ چیز سب سے اہم ہے۔ اور دوسری بات جو کہنے کی وہ یہ ہے کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امین بنایا، وہیں یہ بات بھی صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اور کتاب نہیں دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب یہی قرآن کریم ہے، اس کے علاوہ کوئی الگ سے کتاب نہیں ملی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو مکمل کتاب بنایا ہے، یعنی کوئی اور ہدایت نامہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب جو ہے محتاج ہو کسی تفسیر کی۔ تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی قرآن پڑھو، پھر امام راضی کی تفسیر دیکھو، فلاں کی تفسیر دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اس لیے نازل ہی نہیں کی کہ کتاب میری ہو اور تفسیر تمہاری ہو، وہ کتاب حقیقتاً انسانوں کی تفسیر سے بلند ہے۔ اگر لوگ اس کو اس طرح سے پڑھیں جس طرح سے اللہ نے نازل کی ہے، اور اس کا سیاق و سباق صحیح طریقے سے سمجھیں، تو اس میں کسی انسان کی تشریح کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کر کے دکھا دیا ہے وہی آخری ہے۔ تو قرآن میں بار بار آیا ہے کہ قرآن کا بیان ہم کرتے ہیں، تو اصلاً وہ بیان قرآن ہی میں ہے۔ جب آتا نا کہ لنبینا اور لتبینا، تو بیان قرآن میں آ گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا ہے وہ حقیقتاً عملی بیان ہے،
کہ عملاً قرآن پر کیسے عمل کیا جائے کیسے، اور کہیں کہیں ایسا ہو قولی بیان بھی ہے جو کہ قرآن میں موجود ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہر آدمی کا ذہن اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے ان پر اعتماد ہے، تو آپ کی ذہانت اور آپ کو جو محبت قرآن سے ہے، تو آپ جب قرآن پڑھتے تھے تو آپ پر نئے نئے معنی منکشف ہوتے تھے۔ انہی معنی کو جو آپ نے بیان کیا تو بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ کوئی نئے معنی ہیں، لیکن سمجھنے والے جانتے ہیں کہ یہ فلاں آیت سے ماخوذ ہے، یہ آپ کی قرآن فہمی ہے۔ تو یہی بات اصل میں امت میں پہلے بھی لوگوں نے، کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنت میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا تعلق قرآن سے نہ ہو، اور قرآن کو ایسی چیز نہ ہو جو سنت میں جس کی تشریح نہ ہو۔ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں، خدا کی کتاب، خدا کا پیغمبر، کوئی دو الگ چیز نہیں ہیں، دونوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، آپ کی عملی زندگی کیا تھی، تو آپ نے پوچھنے والے سے کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن۔ تو ایک تو قرآن ہے، دوسرا قرآن کا عملی نمونہ، اور اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات فرماتے تھے تو صحابہ کرام کبھی کبھی اشکال بھی کرتے تھے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں لیکن قرآن تو یہ ہے، تو اس کا مطلب کہ اصل حوالہ ہمیشہ قرآن رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے لیتے۔ تو یہ بات بنیادی سمجھنے کی ہے کہ قرآن اور پیغمبر دونوں ایک چیز ہے۔ یہ پہلے لوگوں نے بھی کہا اور ہمیشہ کہا، اور میں نے ابھی جلد ہی صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے، تقریباً میں نے 10-15 سال سے بھی لگائے، اور ابھی طباعت کے مرحلے میں ہے، کافی طویل شرح ہے، تقریباً 25 جلدوں میں ہے۔ تو اس میں نے خاص اہتمام یہ بھی کیا ہے کہ جو حدیثیں ہیں ان کا وہ قرآن سے کس طرح مربوط ہے یہ دکھایا جائے، تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن فہمی کیا تھی۔ بہت سی چیزیں، بہت سی مثالوں کا موقع نہیں ہے، تو یہ بھی چیز سمجھنے کی ہے۔ اگر آدمی کا رویہ یہ ہو، ہمیں اگر سنت کی اہمیت بیان کی جائے گی تو ہماری زندگی جو ہے مقید ہو جائے گی، تو سنت الگ کر دیں، پھر قرآن ہم جو چاہے کریں، تو ظاہر کہ پھر آدمی غلام نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ تو انسانوں کو پیدا کیا اپنی غلامی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اور غلامی ہی ہمارا فخر ہے۔ تو ہمیں تو خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز کے بارے میں کیا ہدایت ہے۔ تو پہلی بات تو یہی ہے کہ اللہ کی غلامی پر خدا کے پیغمبر کے اطاعت یہ ہمارا فخر ہے، اور اصل میں حقیقت ہماری نجات اسی میں ہے۔ ہر وہ راستہ جو ہم چنتے ہیں، پیغمبر کا راستہ ہمیشہ اس سے بہتر ہوگا۔ اگر ایک ہی جگہ جانے کے لیے 10 راستے ہیں اور ان 10 راستوں میں سے ایک اللہ کے پیغمبر نے منتخب کیا ہے، تو وہ راستہ 9 راستوں سے ہمیشہ بہتر ہوگا۔ کبھی کبھی ہوسٹ ہم پر واضح نہ ہو، تو یہ انسان خواہش ہونی چاہیے، یہ ہے بنیادی چیز، سنت کے ساتھ ہمارا رویہ ہونا چاہیے۔ لیکن امت میں رجحانات جو پیدا ہوئے بہت سے ہوئے، ایک تو یہی ہے کہ سیرت سے انکار ہی کر دینا کہ ہمیں قرآن کافی، باقی پیغمبر کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اور ہم جانتے ہیں کس طرح کے رجحانات پیدا ہوتے رہے، آخر میں قرآن ہی لوگ تو۔ لیکن بہرحال جن لوگوں نے بھی یہ رویہ اپنا آیا ہے وہ ایمان سے زیادہ کفر سے قریب ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں تھا۔ دوسرے ان لوگوں کا راستہ، وہ لوگ پیدا ہوئے اسلام میں کہ جنہوں نے بڑے بڑے ائمہ مجتہدین، انہوں نے قرآن اور سنت کو دیکھا، اجتہاد کیا، کبھی ان کی بات صحیح بھی رہی، کبھی ان کی بات غلط بھی ہوئی، کیونکہ یہ لوگ پیغمبر تو نہیں تھے، لیکن انہوں مخلص تھے، اجتہاد کیا، محنت کی۔ اگر وہ صحیح ہیں تو ان کو 2 ثواب ملتا ہے، اگر انہوں نے غلطی کی ہے تو 1 ثواب ملے گا۔ بعد میں ان بڑے بڑے ائمہ کو اور مجتہدین کو ہم نے جو درجہ دیا، وہ درجہ بھی ختم نبوت کے خلاف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر خاتم النبیین ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ صرف آپ ہی کی حیثیت ہے کہ آپ کی ہر بات تسلیم کی جائے اور اس پر چون و چرا نہ کیا جائے۔ آپ کے بعد کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے، ہم نے یہ حق دوسروں کو دے دیا۔ اب ہمارے پاس جب کوئی نیا مسئلہ آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اکابر نے کیا کیا، ہمارے مسلک کے لوگ کیا کہتے ہیں۔ ہمارا پہلا حوالہ نہ قرآن ہوتا ہے نہ سنت، ہمارا پہلا حوالہ ہمارے مسلک کی کتاب ہوتی ہے، ہمارے اکابر کے فتوے ہوتے ہیں۔ یہ چیز حقیقت عقیدہ ختم نبوت ٹکراتی ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ملکوں کے اندر ساری مہم اس پر ہے کہ قادیانی کافر ہیں، وہ ختم نبوت کے منکر ہیں۔ واقع ہے کہ ہم نے بھی ختم نبوت کو صرف عقیدہ بنا دیا، عمل سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ عملاً تو ہم وہی کر رہے ہیں جو ہمارے لوگ کہتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کوشش کرتے بلکہ ہم عملاً خدا کے پیغمبر کی مخالفت کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے نہ روکو۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں صحیح حدیث ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیوی تھی عاتقہ، وہ خوبصورت تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ہم لوگ عورتیں مسجد میں جاتی تھیں، لیکن حضرت عمر کی خواہش تھی کہ وہ مسجد میں نہ جائیں، کیونکہ آدمی غیرت ہوتی ہے۔ تو یہ روایت بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ تو لوگوں نے حضرت عاتقہ سے کہا، ان کے گھر والوں نے، کہ جب آپ کے شوہر کو پسند نہیں تو آپ کیوں جاتی ہیں؟ تو انہوں نے یہی کہا کہ وہ مجھے منع کیوں نہیں کرتے، بھائی ظاہر کو میرے شوہر بھی امیر المؤمنین منع کیوں نہیں کرتے؟ تو گھر کے لوگوں نے کہا کہ آپ اپنی بیوی کو منع کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کیسے منع کر دوں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے نہ روکو۔
تو یہ احترام ہے. اور حضرت عاتقہ جاتی رہی مسجد یہاں تک کہ جس دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے اس دن بھی وہ پیچھے نماز پڑھتی رہی. لیکن ہم جو ہے ہمارے اندر اتنا استکبار آ گیا ہے کہ خدا کا پیغمبر کہہ رہا ہے پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم روک دیں گے. اور شروع میں کسی نے کہا بھائی کہ رات میں عشاء کی نماز میں فتنہ ہوتا ہے تو عشاء میں روک دو، فجر میں فتنہ ہوتا ہے فجر میں روک دو، پھر دن میں. اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ عورتوں کو مسجد سے روکنا یہ دین ہے. خدا کے پیغمبر نے جو کہا وہ دین نہیں ہے. یہ ایک مثال میں دے رہا ہوں، ورنہ مثالیں تو سینکڑوں ہیں ہماری کتابوں میں کہ جہاں واضح طور پر حدیثیں موجود ہیں، پیغمبر کی ہدایت موجود ہے اور ہمارا عمل اس کے برعکس ہے، اور ہم کبھی سوچتے بھی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو اور صرف جو ہے ہم رٹ لگاتے رہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے ختم نبوت پر عقیدہ ہے. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اسی طرح سے یہ رجحان بھی صحیح نہیں ہے کہ حدیثوں کو مستقل ہدایت نہ بنایا جائے، کیونکہ جب حدیث جو ہے کوئی کتاب نہیں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے میں تقریر کر رہے ہیں تو اب صحابہ کرام پورا خطبہ سن رہے ہیں. جب اپنے بچوں کو یا بعد کی نسلوں کو بتاتے ہیں تو اس میں سے وہ جملہ لے لیتے ہیں جو اس وقت مناسب ہے. کسی اور موقع پر کوئی اور جملہ نقل کر دیا تو ایک ہی خطبہ جو ہے بے شمار حدیثیں بن گیا. اور جب آدمی کسی سے بات کرتا ہے تو سیاق و سباق منتقل نہیں کرتا ہے. بات جب سیاق سے کٹ جاتی ہے تو اس کا مفہوم کہیں اور ہو جاتا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم اس کوشش کرتے کہ حدیثوں کو قرآن سے جوڑتے، حدیثوں کا جو خارجی سیاق ہے یعنی کن موقعوں پر روایتیں نازل ہوئی ہیں ان پر غور کرتے، یا حدیثوں کا جو آپس میں ربط ہے ان پر غور کرتے، سوالات کرتے. یہ ہم نے نہیں کیا. تو یہ ہوا یہ پھر کہ لگ رہا کہ حدیث قرآن سے الگ ہو گئی ہے، اور یہ خطرہ لوگوں نے شروع محسوس کر لیا تھا. چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیثیں نقل کرتے ہیں موطا میں. مثلا ایک مشہور حدیث ہے موطا میں کہ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا مالک عن نافع عن عمر. یہ حدیث کی امام بخاری کے نزدیک تو سب سے اہم سند ہے، بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ امام مالک اس سند سے نقل کر رہے ہیں تو کیوں اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں کہ اس میں کون جھوٹا ہے. لیکن اس کے باوجود امام مالک کا عمل اس حدیث پر نہیں ہے. ان سے پوچھا گیا کہ آپ موطا میں حدیث نقل کرتے ہیں اور پھر بھی اس پر عمل نہیں کرتے ہیں تو ایسا کیوں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ لیعلم الناس انا علی علم ترکناہ، تو لوگ جان جائیں کہ ہم حدیث جانتے ہوئے اس کو چھوڑ رہے ہیں. اگر ہم حدیث نقل نہ کرتے تو ہم پر الزام آتا کہ ہم حدیث جانتے ہی نہیں تھے. اسی طرح امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنی حدیثیں ہیں جن کے بارے میں ان کا یہی ہے کہ اس کو کہیں نہ کہیں سیاق سے کاٹ دیا گیا ہے. مثلا یہ ہے کہ بعض صحابہ کرام سے منقول ہے کہ مغرب کی نماز سے پہلے فرض سے پہلے 2 رکعت سنت ہے، جبکہ عام صحابہ کرام اس کے خلاف تھے. ابراہیم نخعی وغیرہ جو ہے اس کو بدعت کہتے تھے، اور حدیث موجود ہے، صحیح حدیث موجود ہے. اس کے باوجود تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ حدیث اس کا کوئی ایک سیاق ہوگا، کسی خاص واقعے پر رہی ہوگی. اصلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی اذان کے بعد کوئی اور نماز نہیں پڑھتے تھے، اور یہ قرآن کے مطابق ہے کہ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نماز پڑھنے کا وہ ایک نماز ہے سورج نکلنے سے پہلے اور ایک نماز ہے سورج ڈوبنے کے بعد. اس کے معنی کہ جو اللہ کا فرض ہے وہ اس کے درمیان اور سورج ڈوبنے کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہونی چاہیے. جو اللہ کا فرض ہے صبح اس کے درمیان اور سورج نکلنے کے درمیان کوئی فرض حائل نہیں ہونی. اس لیے فجر کی نماز کا کوئی نفل نہیں ہے تاکہ دونوں ملے رہیں. اسی طرح مغرب اور غروب شمس دونوں میں اتصال ہونا چاہیے. کبھی اگر کوئی ایسا واقعہ ہوگا ایک بات الگ ہے، وہ 1-2 واقعے کو اس طرح لے لینا کہ پوری امت جو ہے سنت کو بدل دے اور اسی خبر واحد پر عمل کرنا شروع کر دیں. یہ شروع کے لوگوں نے اس کو پسند نہیں کیا. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اس کے قائل نہیں تھے. تو یہ خرابی اس لیے آئی ہے کہ ہم نے حدیثوں کو الگ بن کر دیا. پیغمبر کو ہم کبھی بھی خدا کی کتاب سے الگ نہیں کر سکتے. جب بھی ہم خدا کے پیغمبر کو خدا کی کتاب سے الگ کریں گے تو صحیح بات یہ ہے کہ ہم دین میں بہت سی ایسی چیزیں داخل کر دیں گے جو اصل مقصود سے ہٹ جائے گی. پیغمبر اور خدا کی کتاب دونوں ایک چیز ہیں، دونوں جڑے ہوئے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گوارہ نہیں کیا کہ آپ کی کوئی بات کہیں سے بھی قرآن کے خلاف لگے، ممکن ہی نہیں. اللہ تعالیٰ سے زیادہ جاننے والا کون ہوگا؟ تو یہ ایک محنت ہمیشہ ہونی چاہیے کہ جب بھی ہم کسی حدیث پر غور کریں اس پر غور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ حدیث قرآن سے مربوط ہے، اس سے ہم آہنگ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہاں سے استنباط کیا ہے. اور یہی مسلک جو ہے صحیح بات ہے علماء کا رہا ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صاف ان کے مسلک میں صاف موجود ہے کہ قرآن میں اگر کوئی ہدایت عام ہے تو خبر واحد سے اس کی تخصیص جائز نہیں ہے. قرآن کوئی اگر ہدایت مطلق ہے تو اس کی تقیید جو ہے خبر واحد اور قیاس سے جائز نہیں. امام حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اور تقریباً عملاً لوگ اسی پر عمل کرتے سوائے اس کے کہ تخصیص کی کوئی وجہ ہو یا مطلق کی تقیید کی کوئی وجہ ہو. اس لیے قرآن بھائی اللہ کی اس کا اتنا اہتمام ہوا، وہ کوئی اندر سے خواب میں نہیں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر الہام نہیں ہوا
قرآن کا اہتمام اتنا ہوا کہ ایک الگ سے فرشتہ لا کر کے اس کو اتارتا ہے، آپ کو پڑھاتا ہے، اور آپ کو ہدایت ہوتی ہے کہ جب فرشتہ پڑھے تو آپ اس کے پڑھنے کی اتباع کریں، پھر اس کو اہتمام سے لکھا جاتا ہے، نمازوں میں اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یہ اہتمام تو کسی چیز کا تھا ہی نہیں۔ تو یہ چیز بھی اہم ہے کہ لوگ جو ہیں اس بات کو سمجھیں، دونوں کو مربوط کریں۔ تو جہاں پر یہ غلو ہوا ہے کہ لوگوں نے یہ کیا ہے کہ حدیثوں کو یا سنت کو نظر انداز کر دیا جائے، وہ بالکل غلط ہے۔ وہ صحیح بات یہ ہے کہ قرآن پر جاتی ہے۔ قرآن کو اگر ہم نے سنت اور حدیث الگ کر دیا تو قرآن پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے، بلکہ وہ صحیح بات یہ ہے کہ خدا کے پیغمبر کا انکار ہے۔ تو جہاں یہ غلطی وہیں پر یہ بھی غلطی ہے کہ جن لوگوں نے اپنے اماموں اور اپنے اکابر کی بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ترجیح دی ہے، وہ حقیقتاً کسی نہ کسی درجے میں ختم نبوت کی جو ہدایت ہے اس کے خلاف جا رہا ہے، چاہے اس کا شعور نہ رکھتے ہوں، عمل نہیں ہو رہا ہے۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ تیسری بات یہ کہ جن لوگوں نے حدیث کو مستقل ہدایت نامہ سمجھ لیا ہے وہ بھی غلطی کر رہے ہیں۔ کہیں پھر اس سے ہوگا یہ کہ لگے گا کہ قرآن و حدیث دو الگ الگ راستے ہیں، دونوں کو ساتھ رکھنا نہایت ضروری ہے، اور یہ ہم آہنگی جو ہے ضامن ہوگی کہ لوگ صراط مستقیم پر چلیں۔ آپ سے بڑی خوبصورتی سے آپ نے بڑی تفصیلی انداز پر مثالوں کے ساتھ نقطہ نظر کو واضح کیا۔ تینوں رجحانات کو ڈاکٹر صاحب کیسے دیکھتے ہیں اور اس میں ان کا اپنا رجحان کیا ہے، ترجیح کیا ہے اور اعتدال کا رستہ کیا ہے، اس کو بھی انہوں نے واضح کیا کہ حدیث کو آپ مستقل الگ قرآن مجید سے حیثیت دیں گے، اس سے بھی خرابی پیدا ہوگی، اور قرآن مجید کو اصل سمجھ کر ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سوانح، آپ کے اجتہادات، آپ کے فیصلے، ان سے نظریں پھیر لیں گے تو یہ بھی گمراہی ہوگی۔ صحیح رستہ یہ ہے کہ قرآن کی روشنی میں اور قرآن و سنت کا باہمی تعلق جو ہے وہ اہل علم واضح کریں، اور ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہی پرانے علماء کا طریقہ بھی تھا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ویسے تو بالعموم گفتگو میں، بات چیت میں اور ہمارے علم میں حدیث و سنت دونوں مترادف کے طور پہ استعمال ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں بعض اہل علم نے، جیسے سید سلیمان ندوی ہیں اور ان سے پہلے بھی بعض لوگ نظر آتے ہیں، ہمارے اس عہد کے بھی بعض لوگ ہیں، وہ حدیث یعنی خبر واحد اور سنت میں فرق کرتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ سنت تو وہ تواتر سے آنے والا عمل ہے جو رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جاری تھا، جیسے حج ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، جیسے روزہ ہے، جیسے نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عمل میں تجدید کی، ترمیم کی، اضافے کیے اور پھر اس کو آگے جاری فرما دیا۔ تو اس فرق کو آپ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ حدیث اور سنت کا یہ جو فرق ہے، یعنی حدیث تو خبر واحد ہے کیونکہ پیغمبر نے جب دین کے احکامات دیے تو نماز کسی کو ایک شخص کو کان میں نہیں بتائی، یہ پہلی دفعہ بخاری میں سامنے نہیں آئی، بلکہ وہ پوری کی پوری ملت، پوری امت، عوام، کافت جیل نجیل وہ جاری تھا وہ عمل۔ تو اصل میں یہ سنت اور خبر یا سنت اور حدیث دونوں کے مفہوم کو اچھے نہ سمجھنے سے صحیح بات ہے، بہت سا کنفیوژن ہوا، اور بسا اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ سنت ہی حدیث ہے اور حدیث ہی سنت ہے۔ تو یہ آپ نے اچھا سوال کیا۔ تو پہلے میں تشریح کر دوں کہ سنت ہے کیا چیز۔ سنت سے جب ہم سنت بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں میری مراد ہوتی ہے سنت الہدا۔ سنت تو ایک وہ بھی ہوتی ہے، کلچر ہے، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مثلاً عربوں کا کھانا کھاتے تھے تو آپ کا طریقہ تھا تریز کھاتے، تریز پسند تھی آپ کو، تو ظاہر کہ آپ کا کلچر آپ کو پسند تھا، آپ ایک خاص طرح کا لباس پہنتے تھے۔ اس کو شاہ ولی اللہ دہلوی اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ یہ سنت العادہ ہے، کلچر ہے، اس کی اتباع کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس وقت اس کی بات نہیں ہو رہی، بات ہم جس کی کر رہے وہ ہے کہ سنت الہدا، پیغمبر جس کے لیے آتا ہے۔ تو سنت الہدا کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے کام جو قرآن کی تنفیذ یا تطبیق کے لیے کیے ہیں وہ سب سنت الہدا ہیں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے طریقے جتنے بھی بتائے ہیں، چاہے اس کا تعلق نماز سے ہو، روزے سے ہو، زکوٰۃ سے ہو، حج سے، جو بھی چیزیں اللہ کی بندگی میں کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتائی سب سنت میں آتی ہیں۔ اسی طرح حلال و حرام، کیونکہ پیغمبر کا ایک اہم مشن یہ ہے کہ لوگوں پر واضح کرے کہ کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے۔ پیغمبر واضح کرتا، پیغمبر خود حلال و حرام نہیں بناتا، قرآن نے اس کی نقل۔ تو یہ جو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی راہ میں، عبادت کے سلسلے میں بیان فرمائی ہیں، یہ عمل کیا ہے۔ اسی طرح سے حلال و حرام کے متعلق جو آپ نے بیان کیا ہے یا ان پر عمل کیا ہے، یہ سب چیزیں قرآن سے متعلق ہیں۔ تو کبھی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وہ طریقہ، ہر وہ گفتگو جس کا تعلق قرآن کے بیان سے ہے وہ سنت ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وہ طریقہ جس کا تعلق عبادت سے ہے یا حلال و حرام سے ہے، یہ ساری چیز سنت میں داخل ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ ایک آدمی کو اپنے پیغمبر سے محبت ہوتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز صحابہ کرام کو محبوب تھی۔ تو آپ کیا پہنتے تھے، کیا کھاتے تھے، آپ کے غزوات کیا ہیں، آپ کا جہاد کیا ہے، آپ نے غزوہ بدر میں کیا کیا، کیسے دعا مانگی، کب کیا کیا، جب سفر کرتے تھے تو کہاں کہاں قیام کیا، کتنی شادیاں کیں، بیویوں سے تعلقات کیا تھے، یہ ساری چیز آئے کہ اس میں کوئی لوگوں کے لیے یہ تو ہے نہیں کہ لوگ وہی کھانا شروع کر دیں، یہ سب چیزیں بھی نقل ہوئیں۔ تو خبر یا حدیث کہتے یہ ہیں ہماری اصطلاح میں
کہ سنت کو رپورٹ کرنا، سنت کو بیان کرنا، اور جب سنت کو انہوں نے بیان کیا تو وہ چیزیں جو سنت نہیں تھی ان کو بھی بیان کیا، ہر چیز، اور اس کا بھی فائدہ ہے کیونکہ مسئلہ یہ کہ اگر آدمی کو یہ معلوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی تو اس کا عمل کریں گے، لیکن جب جو چیز سنت نہیں ان کو بیان کرنے کا فائدہ ہوا کہ اس سے وعدہ ہوتا ہے کہ آپ کا سیاق کیا تھا، اس زمانے آپ کرتے کیا تھے، سفر لوگ کیسے کرتے تھے، سفر میں جو حدیثیں ہیں وہ بیان ہو گئیں، تو جو چیز سنت نہیں تھی ان کو بیان کرنے کے بھی بڑے فائدے ہیں، اس سے ہم بہت سی چیز تشریح ہوتی ہے، وضاحت ہوتی ہے، لیکن دونوں کو الگ الگ جب حدیث چلی ہے، رپورٹ چلی ہے تو ہر چیز بیان ہوئی ہے، تو حدیث کے معنی یہ ہیں کہ رپورٹ اور تاریخ، حدیث تاریخ ہے سنت کی بھی اور غیر سنت کی بھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں بھی متعلق ہیں چاہے وہ سنت ہوں چاہے سنت نہ ہوں، دونوں کو محدثین نے نقل کیا ہے، تو اسی لیے ہمیشہ علماء واضح کرتے رہے کہ کن چیزوں کی پیروی کرنی ہے اور کن چیزوں کو سمجھنا ہے کہ وہ معاون ہوں گے سنت کو یا قرآن کو سمجھنے میں۔ تو اب بخاری شریف میں ظاہر ہے کہ اکثر ابواب تو ہیں جن کا تعلق سنت سے ہے کہ مثلا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، خرید و فروخت کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن بہت سی چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق سنت سے نہیں ہے لیکن آپ سے متعلق ہیں، مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ علاج کیا تھا، تو یہ کوئی سنت نہیں ہے کہ آدمی اس کی پیروی کرے، ہم لوگ ساری دنیا سارے علماء سارے مشائخ اپنے اپنے طریقے علاج پر چل رہے ہیں، کوئی آدمی وہ علاج نہیں کر رہا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کپڑے پہنتے تھے ہم سب جانتے ہیں کہ سلے ہوئے کپڑے نہیں ہوتے تھے، زیادہ تر ہم میں سے کوئی وہ نہیں پہنتا کیونکہ وہ سنت جو ہے غیر سنت العادہ تھی، تو یہ فرق ہمیشہ، اگر یہ فرق نہیں رکھا ہوگا تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جو چیزیں سنت نہیں تھیں وہ سنت بن جائیں گی، اور پھر دشواری یہ پیش آئے گی کہ قرآن جس چیز کو نافذ کرنا چاہتا ہے ہم دوسری چیزوں کے نفاذ پر لگ جائیں گے اور جو اصل دین ہے اس کو چھوڑ دیں گے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ آدمی سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس دنیا میں کیا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی بندگی ہو، اس کی عبادت ہو اور حلال و حرام کا طریقہ واضح ہو، لیکن ساتھ ہی ساتھ جب کوئی پیغمبر آتا ہے تو اس کا ایک اسپیس ہوتا ہے، اس کا ٹائم ہوتا ہے، زمانہ ہوتا ہے، جگہ ہوتی ہے، وہ سفر کرتا ہے، اونٹ پہ چلتا ہے، گھوڑے پہ چلتا ہے، پیدل چلتا ہے، یہ چیزیں ان چیزوں کا تعلق زمان و مکان سے ہے، یہ کوئی سنت نہیں ہے، زمان و مکان بدلے گی چیز بدلے گی، یا ایک پیغمبر جو ہوتا ہے وہ امیر بھی ہوتا ہے اپنی قوم کا، تو صلح کرتا ہے، معاہدے لکھتا ہے، تو یہ اس کا تعلق اس کی عمارت سے ہے، جب وہ چلا گیا نیا خلیفہ ہے عمر آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ہو سکتا ہے کہ خیبر میں یہودیوں کو بسا دیے ہو، نیا خلیفہ آتا ہے وہ سوچتا ہے کہ سیاسی لحاظ سے اب یہ مناسب نہیں ہے، اس نے یہودیوں کو نکال دیا، ایک کوئی نیا خلیفہ آئے گا، تو جو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم امیر کی حیثیت سے کی تھی ان کا تعلق سنت الہدیٰ سے نہیں ہے، ان کا تعلق ایک انتظام سے ہے، ایک عمارت سے ہے، ان چیزوں کو لوگوں نے اچھا سمجھا نہیں تو ہر چیز کنفیوز ہو گئی اور لوگ جو ہے اسلامی سیاسیات تو پتہ نہیں کیا کیا چیزوں پر لکھنا شروع کر دیا، حالانکہ بہت سی چیزیں وہ تھیں جن کا تعلق نبوت سے نہیں تھا بلکہ آپ کی عمارت سے، مطلب واضح کرنا ضروری ہے تاکہ ایسا نہ ہو بسا اوقات لوگ کنفیوز ہوتے ہیں۔ میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ کام جو خدا کے پیغمبر کی حیثیت سے کیا ہے، یا ہر وہ کام جس کا تعلق قرآن کریم سے ہے، یا وہ کام جس کا تعلق عبادت سے ہے اور حلال و حرام سے ہے، یہ سب چیزیں سنت الہدیٰ ہیں اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے بہت سے وہ کام کیے ہیں جو آپ نے ایک عرب کی حیثیت سے کیا ہے یا کسی اور حیثیت سے کیا ہے، ان چیزوں کو بھی محدثین نے محفوظ کیا اور ان کے محفوظ ہونے کے اپنے فائدے ہیں، لیکن ان کو سنت الہدیٰ سے خلط ملط کرنا یہ نقصان دہ ہے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا، بڑی خوبی سے یہ بات بھی آپ نے واضح کی۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب، ہمارے ہاں جس طرح سے آپ نے اس کو واضح کیا کہ سنت اور حدیث کا جو جوہری فرق ہے اس کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا، اور پھر عملاً بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کس چیز کی کیا پلیسمنٹ ہے اور اس کی کیا نوعیت ہے، اس سے پورے دین کے ایک طرح سے جو تعارفات ہیں وہ بکھر جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں فقہ اور شریعت کا بھی عام طور پہ فرق نہیں کیا جاتا۔ ایک شریعت تو وہ ہے جو قرآن مجید میں بیان ہو گئی، خود قرآن نے بھی اس شریعت کو سامنے رکھ کے کچھ فقہ بیان کی ہے، لیکن اس کے بعد ہمارے ہاں فقہا کا پورا منہج ہے، مختلف زاویہ نظر ہیں، ان کی اپنی اپنی ہرمینوٹکس ہے، پھر رجحانات بنے، کتابیں ہوئیں۔ تو آج ایک فقی جب قرآن مجید کے احکامات پر غور کرتا ہے اور اس کے استنباط یا اس سے قیاس کے نتیجے میں کوئی فکر پیش کرتا ہے، تو اس کی یہ فکر اور قرآن مجید کے اندر جو شریعت موجود ہے، ان دونوں میں بھی چیزوں کے فرق کو آپ پیش نظر رکھتے ہیں؟ آپ کے نزدیک فرق ہے فقہ میں اور شریعت میں؟ چلیے میں سے پہلے تو یہ وعدہ کروں شریعت کہتے کس کو ہے، کیونکہ اس میں بھی بڑا کنفیوژن ہے اور بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شریعت نام ہے اسلامی قانون کا اور مقدس قانون کا، تو یہ بات سرے سے غلط ہے۔ شریعت کے صرف معنی یہ ہے کہ وہ دین کا وہ حصہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو وحی کے ذریعے سے نافذ کیا ہے، بتایا ہے، شرع لکم من الدین ما وصیۃ، پورا دین شریعت ہے، یعنی کھانا پینا جو بھی حلال و حرام ساری چیزیں ہیں، کوئی قانون، یہ سب چیزیں شریعت ہیں۔
شریعت کا اکثر حصہ جو ہے، شریعت کو صحیح بات شریعت جس کو ہم شریعت پورا دین جو اللہ نے نازل کیا ہے یہ شریعت ہے، اور شریعت کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ شریعت کا وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں سنن و نوامیس۔ سنن و نوامیس وہ حصہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت داخل کیا ہے اور عقل انسانی ان کی تائید کرتی ہے۔ اسی کو قرآن نے کبھی کہا کہ معروف کا حکم کرو، وامر بالعرف، امر بالمعروف، نہی عن المنکر۔ یہ چیزیں وہ ہیں جو فطرت انسانی میں ہیں اور عقل انسانی اس کی تائید کرتی ہے۔ شریعت کا تقریباً 80 یا 90% حصہ یہ نوامیس و سنن ہیں۔ یہ ساری قوموں میں، ساری ملتوں میں، سب میں یکساں ہیں۔ مثلاً باپ کی خدمت کرنا، ماں کا احترام کرنا، بڑوں کا خیال کرنا، پڑوسی کا خیال کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، خدا سے ڈرنا، خدا کی بندگی کی طرف راغب ہونا، کوئی نعمت ملے اس کا شکریہ ادا کرنا، پریشانی آئے تو اس پر صبر کرنا، یہ ساری چیزیں کسی بھی عقل مند انسان سے آپ پوچھیں گے جو صاف ستھرا ہو تو یہ سارے دین کا تقریباً 80% سے اوپر حصہ یہی ہے۔ اس کے بعد دوسرا حصہ دین کا آتا ہے نوامیس و سنن سے آگے بڑھ کر کے احکام کا۔ احکام کے معنی یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی بات میں 2-3 سنتیں نظر آتی ہیں، تو پھر آدمی کو ترجیح دینی پڑتی ہے کہ کون سی چیز پہلے ہے کون سی بعد میں ہے۔ تو پھر اگر جو چیز زیادہ ہم اس کو کریں، مثلا یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے فرض، اور اس کی والدہ نے اس کو بلا لیا، تو فرض نماز زیادہ اہم ہے اس سے، تو ہم کیا کریں گے، پہلے فرض پڑھ لیں گے پھر والدہ کی بات مان لیں گے۔ لیکن اگر ہم نفل پڑھ رہے ہیں تو والدہ کی بات پہلے مان لیں، تو اسے ہم احکام کہتے ہیں۔ تو یہ کیٹیگریز بنا دی گئی ہیں کہ اس کون سی چیز فرض ہے، کون سی واجب ہے، کون سی سنت ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس میں کوئی وحی نہیں ہے۔ جب یہ فقیہ آتا ہے اور کہتا ہے یہ فرض ہے، یہ واجب سنت ہے، دلال دیکھتا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ کسی اور حالت میں جو چیز جسے اس نے سنت کہا ہے کسی اور دلیل سے وہ چیز فرض ہو جائے۔ اس پر اسی لیے فقہ میں اختلاف بھی ہے، اختلاف موجود ہے۔ تو دین کا کچھ حصہ کیا احکام ہے۔ احکام کی حیثیت صرف یہ ہے کہ جو نوامیس و سنن ہیں ان میں ترجیحات کیسے ہوں، اور ترجیح کا جاننا نہایت ضروری ہے احکام کے اندر۔ یہ نہیں کہ آپ ایک چیز کو چھوڑ دو دوسرے، نہیں، دیکھیں کہ کون سی کس درجے میں آتی ہے۔ پھر ایسا ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی معاشرہ وجود میں آتا ہے، اس کی اخلاقیات وجود میں آتی ہیں، اس کے سنن نوامیس وجود میں آتے ہیں، تو ہمیشہ اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ باہر سے آ کر کے اس میں فساد برپا کر دیں، اس کو ختم کر دیں۔ تو فساد فی الارض یا کسی طرح کا فتنہ پیدا کرنا کسی قوم میں بھی یہ سنگین جرم ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، حدود نازل کر دی ہیں کہ جو آدمی ان حدود سے آگے بڑھے پھر اس کے ساتھ کارروائی سخت ہونی چاہیے تاکہ باقی پورا دین محفوظ رہے، پوری شریعت محفوظ رہے۔ اور یہ جو حدود ہیں بہت تھوڑے سے ہیں، مطلب دین میں 1% بھی نہیں ہے جن کو آپ قانون حقیقت اسلام میں 1% بھی نہیں ہے۔ مطلب کسی نے چوری کر لی تو ہاتھ کاٹ دو، کیونکہ ظاہر ہے کہ قرآن نے مال کمانے کی ہدایت کی ہے، مال لوگوں کو ملتا ہے۔ اب ایک آدمی آتا ہے جو بغیر کسی حق کے لے لیتا ہے تو پھر تو دنیا میں کوئی نظام چل ہی سکتا، جان محفوظ ہونی چاہیے۔ ایک آدمی آتا ہے کسی کی جان لے لیتا ہے، عزت و آبرو لے لیتا ہے، اور غیبت کرتا ہے اور برائی کرتا ہے، عورتوں پہ الزام لگاتا ہے، زنا کیا ہے، تو کوئی چیز محفوظ نہیں ہوگی۔ تو اس کے لیے قرآن نے کیا ہے، حدود بنا دی ہے کہ یہ باؤنڈریز ہیں، جو اس سے آگے بڑھے گا اس کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے تاکہ باقی چیزیں محفوظ رہے۔ تو یہ حقیقت کیا ہے، یہ شریعت ہے۔ شریعت 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، نوامیس و سنن، دوسرے احکام، اور تیسرے بہت تھوڑا حصہ ہے حدود کا ہے، وہ آخر میں لگایا جاتا ہے اور وہ بھی حاکم کی سرپرستی میں۔ فقہ کس کو کہتے ہیں؟ فقہ نام ہے اسی شریعت کو، اسی دین کو گہرائی سے سمجھنے کا۔ فقہ حقیقتاً سمجھ ہے۔ اچھا، سمجھ انسان کی بدلتی رہتی ہے، مطلب ایک خاص معاشرے کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے عمل ہونا چاہیے، خود میں ہی کسی اور معاشرے چلا جاؤں تو آدمی سوچ بدل جاتی ہے۔ مثلا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بغداد ترقی یافتہ شہر ہے، صاف ستھرا ہے، وہاں پر تھے تو کہتے تھے کہ سڑکوں کا جو پانی ہے وہ ناپاک ہے، کہ بہت تھوڑا کہیں تو ظاہر ناپاکی ہوگا تو اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن امام محمد جب رقہ گئے، وہ چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں پر ہر جگہ کیچڑ ہے، تو وہاں لوگوں نے پوچھا، انہوں نے کہا نہیں سڑکوں کا پانی پاک ہے۔ تو لوگوں نے کہا بھئی یہ آپ کیسے کر رہے ہیں، یہاں تو اور گندگی ہے، کہہ رہے اس لیے کہ یہاں بچنا مشکل ہے۔ تو ایک جب سیاق بدل گیا تو فقیہ کی سوچ بدل جاتی ہے۔ مثلا میں اگر آپ پاس وقت ہو تو میں ایک اور تفصیل سے مثال دے دوں۔ تفصیل سے مثال یہ ہے کہ امام محمد کی کتاب ہے کتاب الاصل، حنفی مذہب جن کتابوں پر مبنی ان میں ایک الاصل بھی ہے۔ اصل کو اگر آپ پڑھیں گے تو بمشکل کہیں نظر آئے گا کہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں قرآن میں یہ ہے، سنت میں یہ ہے۔ عام طور سے اصل میں جو چیزیں بھی امام ابو حنیفہ کی سمجھ ہے اور اکثر کہتے ہیں استحسان ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے فقہا اپنی باتوں کو بدلتے رہتے ہیں۔ تو مثلا امام محمد کہتے ہیں کہ میں نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے سوال کیا کہ نماز جماعت ہو رہی ہے، ایک عورت آتی ہے اور وہ مردوں کی سب میں کھڑی ہو جاتی ہے، تو کیا ہوگا؟ امام حنیفہ رحمۃ اللہ فرمایا کہ 3 لوگوں کی نماز خراب ہو جائے گی، باقی سب کی صحیح ہے۔ وہ مرد جس عورت کے دائیں ہے اس کی نماز خراب، جو مرد اس کے بائیں ہیں اس کی نماز خراب، اور جو مرد عورت کے پیچھے ہے اس کی نماز خراب۔
تین کی خراب، باقی عورت کی اور سارے مردوں کی صحیح ہے۔ امام محمد نے کہا، پھر میں نے ان سے پوچھا، یہ لکھا وہ کتاب الصلاۃ میں، میں نے پوچھا کہ اگر کوئی عورت آتی ہے اور امام کے بغل میں کھڑی ہوتی ہے، تو اگر امام حنیفہ کا مسلک یہ ہے کہ ایک آدمی بائیں ایک آدمی دائیں، دونوں کے بعد خراب، تو امام کی خراب ہونی چاہیے۔ انہوں نے اس لیے پوچھا، تو امام حنیفہ نے فرمایا کہ سب کی صحیح ہے۔ تو امام محمد نے کہا، ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ دائیں اور بائیں سب خراب، اور یہ کہہ رہے سب صحیح ہے۔ کہہ رہے اس لیے کہ اگر میں نے امام کی نماز خراب کر دی تو پھر سب کی خراب ہو جائے گی، تو استحسن، تو میں نے استحسان کیا ہے اور اس کو جائز کر دیا ہے۔ امام محمد کہتے ہیں، پھر میں نے ان سے پوچھا کہ اگر ایسا ہو کہ جماعت ہو رہی ہو اور دو لوگ ہیں، ان کی نماز ایک رکعت چھوٹ گئی، 2 رکعت، ایک مرد عورت، دونوں مرد عورت آئے، مرد جو ہے مردوں کی صف میں کھڑا ہو گیا اور عورت عورتوں کی صف میں، جب امام نے سلام پھیرا اور یہ دونوں اپنی نماز پوری کرنے جا رہے ہیں تو مرد پیچھے ہٹ گیا اور عورت آگے آ گئی اور دونوں بغل میں کھڑے ہو گئے اس دوسرے کے ساتھ، کیا ہوگا؟ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ دونوں کی نماز صحیح ہے۔ تو امام محمد کا وہ تو بغل میں کھڑے ہیں، کہ بغل میں تو کھڑے لیکن وہ ایک نماز نہیں پڑھ رہے، دونوں اپنی الگ الگ پوری کر رہے ہیں۔ ہمارا وہ فتویٰ اس وقت تھا جب وہ ایک امام کے پیچھے ہوں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ کس طرح حالات کے لحاظ سے اور مسلمانوں کی کنوینئنس کے لحاظ سے غور کرتے رہتے ہیں۔ تو فقہا کبھی کبھی کہتے عرف کے لحاظ سے سوچتے ہیں کہ بھئی آج کل اعراف کیا چل رہے ہیں، کبھی سوچتے ہیں کورٹ کے لحاظ سے، مطلب یہ مسئلہ اگر عدالت میں گیا تو وہاں پر کیا مسئلہ یہ ہے کہ شادی میں 2 گواہ ضروری ہیں۔ شادی حقیقت میں گواہ کا کوئی معلوم، شادی تو اعلان کا نام ہے، اس میں گواہ کی کیا بات ہے؟ گواہ کی حیثیت ایسی جیسے آج کل مختلف شہروں میں مختلف ملکوں میں رجسٹریشن ہوتا ہے کہ شادی رجسٹرڈ ہو تاکہ آئندہ کوئی مسئلہ ہو تو ڈاکومنٹ پیش کی جائے۔ تو اس زمانے میں رجسٹریشن کی جگہ 2 گواہ تھے، اگر شوہر بیوی میں کسی میں کوئی اختلاف ہوا، کسی نے زنا کا الزام لگایا تو یہ 2 گواہ کورٹ میں جائیں گے اور وہاں پر گواہی دیں گے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ شادی میں تو کوئی گواہی ہے نہیں، شادی تو اعلان کا نام ہے، لیکن گواہی کس لیے رکھی گئی ہے؟ تاکہ عدالت میں پیش ہو سکے۔ تو بعض احکام ایسے بنائے گئے ہیں جو قضا میں کام آئے۔ تو اسی طرح سے آپ جب غور کریں گے تو فقہ کا جو حصہ ہے وہ اصلاً خدمت کر رہا ہے دین ہی کی، لیکن یہ کہ زمانے کے لحاظ سے، معاشرے کے لحاظ سے، اوقات کے لحاظ سے ہم نے کیا کیا ہے کہ فقہ کے ہر حصے کو مقدس بنا دیا ہے، قرآن و حدیث۔ اس لیے ہمیشہ ضروری ہے کہ لوگ قرآن کو پڑھیں، حدیث کو پڑھیں، پھر اس پر یہ دیکھیں کہ فقہا نے ان پر جو اضافے کی ان کی حیثیت کیا ہے۔ جب یہ ہم سمجھیں گے تو پھر آئندہ ہمیں آسانی ہوگی کہ ہمارے جو حالات بدلیں گے تو کیسے آدمی اس کے لحاظ سے نئی تفصیلات لا سکتا ہے۔ اور فقہا نے ہمیشہ ہی کیا ہے، مطلب کہ حنفی مذہب کی اگر آپ ہر مرحلہ وار تاریخ دیکھیں تو آپ دیکھتے رہیں گے چیزیں بدلتی رہی ہیں، کیونکہ جو حالات بدلتے ہیں، زمانہ لیکن ہمارے زمانے میں کیا ہوا کہ وہ چیزیں جو فقہ تھی وہی مصدر بن گئی، وہی مصدر تو قرآن سنت تھا، لیکن ہم نے کیا کیا ہے فقہا کی فقہ کو مصدر و مرجع بنا دیا ہے۔ تو اور یہ بات لوگوں کی سب کو سمجھانا اس لیے مشکل ہو رہا ہے کہ ہمارا جو نصاب چل رہا ہے اس نصاب کے اندر یہ چیز داخل ہے کہ فقہ کو اور فقہا کی کتابوں کو تقدس ہو گیا ہے۔ مرجعیت ہمیشہ قرآن و سنت کو ہونی چاہیے۔ اگر کوئی بات امام حنیفہ رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں تو ان کا ہم احترام کرتے ہیں، لیکن ان سے حوالہ مانگا جائے گا۔ امام حنیفہ خود حوالہ نہیں ہے، اگر کوئی بات قدوری میں لکھی ہوئی ہے، ہدایہ میں لکھی ہوئی ہے تو اس کا ہم احترام کرتے ہیں، یہ لوگ فقہا نے غور کیا، لیکن صاحب ہدایہ سے، صاحب قدوری سے دلیل مانگی جائے گی۔ یہ کتابیں خود دلیل نہیں ہیں، ہم نے ان کا حوالہ دینا شروع کر دیا۔ تو یہ ایک بالکل نئی چیز آ گئی جس میں کہ ریفرنس جو ہے وہ ہو گیا لوگوں کے اجتہادات، جبکہ ریفرنس ہمیشہ ہوئی۔ قرآن میں کہا گیا کہ جو ہے اللہ اور رسول کی بات مانو، اگر تم میں اختلاف ہو تو پھر اس کو پھر اللہ اور رسول کی بات میں حوالہ تلاش کرو، ہونا یہ چاہیے۔ لیکن ہم اختلاف کے موقع پر حوالہ تلاش کرتے ہیں اپنے اکابر کا اور ائمہ کا اور اپنے جو نصوص ہیں فقہی ان کا، کہ قدوری کا فلاں کیا کہا، ظاہر روایت کیا ہے، جبکہ حکم ہے قرآن میں ہے کہ ہم قرآن سنت کی طرف جائیں۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا، فقہ اور شریعت کے فرق کو بھی ڈاکٹر صاحب آپ نے واضح کیا۔ آخری 2 سوالات ہیں آپ کی خدمت میں۔ حدیث کے اوپر جس طرح کہ آپ نے بیان فرمایا، لوگوں نے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل کو دیکھا، سیرت و سوانح کو دیکھا، آپ کے اجتہادات، آپ کے اعمال، ان سب کو، تاریخ کو بھی نقل کیا ہے، اور حدیث کے اندر جو دین کا مستقل بالذات حصہ ہے اس کی رپورٹنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو تاریخ کا حصہ ہے، ہم نے ایک رویہ دیکھا ہے جو موجودہ زمانے میں بہت زیادہ سامنے آیا، وہ یہ ہے کہ ایک روایت اٹھائی اور اس روایت کے جو ظاہری معنی ہیں، ظاہری الفاظ ہیں، اس کو لے کر ایک پورا کا پورا مقدمہ اس سے بیان کر کے ایک تصور بنا لیا۔ اب اس تصور سے کوئی اختلاف کرتا ہے، بتاتا ہے کہ بھئی یہ حدیث ہے، تاریخ ہے، آپ اس کو اختلاف ابواب میں دیکھیں، اس کا سیاق دیکھیں، باقی طرق دیکھیں، تو کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو مثال کے طور پہ حدیث کو مانتے نہیں ہیں۔ اس طرح کے رجحانات بھی ہیں۔ میں آپ سے ایک حدیث کے عالم کے طور پر، استاد کے طور پر اور ایک فن کے ماہر کے طور پہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیے گا کہ جس وقت آپ نے روایات پہ کام کیا، کیا یہ بات روایات پہ کام سے ہی واضح نہیں ہو جاتی کہ ایک بات ایک شخص، ایک صاحب خود بیان کر رہے ہیں، اس میں ان کا فہم بھی داخل ہو جاتا ہے، کہیں پر اضافہ کمی بھی ہو جاتی ہے، لیکن جب مجموعی بات کو دیکھا جاتا ہے تو بسا اوقات جو نتائج ہیں بالکل مختلف نکل آتے ہیں۔ اصل میں یہ بڑی اہم بات ہے، اور یہ ابھی میں کل کسی درس میں اس کو واضح کر رہا تھا۔
जितने भी सोचने वाले लोग हैं, वक़ला हैं, फ़लासफ़ा हैं, या हमारे जो मुतकल्लिमीन व फ़ुक़हा हुए, समझदार लोगों का हमेशा एक अहम मसला ये होता है कि जुज़ियात उनके लिए काफ़ी नहीं होते हैं। शरीयत जो है, कुरान सुन्नत आम तौर से जुज़ियात का नाम है। वज़ू इस तरह से करो, नमाज इस तरह से पढ़ो। कुल्लियात बहुत थोड़े बयान किए गए हैं कि अल्लाह ताला जो है इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान, तो अदल इहसान कुल्लिया है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर शरीयत की बात तफसीलात कहीं पर हम उसको नाफिज़ कर रहे हैं और उससे अदल पर हर्फ आ रहा है, तो फिर आदमी को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अदल एक कुल्लिया है। ये मुमकिन ही नहीं है कि कुरान की कोई तफसील अदल के ख़िलाफ़ जाए। तो ऐसे कभी कभी हालात आ सकते हैं घरेलू मामलात में, किसी भी मामलात में, कि हम कुरान की किसी जुज़ी हिदायत पर अमल कर रहे हैं और आयन उसी वक्त हम कुरान के अदल को छोड़ रहे होते हैं। तो हमेशा कुल्लियात ही बयान की जाते हैं ताकि आदमी उसको ज़हन में रखे। लेकिन दीन हमेशा जुज़ियात, दीन जुज़ियात है। कुल्लियात से फ़ायदा होता है, हिकमतें मालूम होती हैं और आदमी इन्हिराफ नहीं कर पाता है। जो फ़लासफ़ा मुतकल्लिमीन होते हैं उनका ध्यान हमेशा कुल्लियात की तरफ जाता है, वो फ़ौरन कंसेप्ट बना लेते हैं। तो वो बहुत सी चीज़ें देखते हैं दीन में और कहते हैं कि भाई इसके पीछे कंसेप्ट ये है, फिर वो कंसेप्ट जो है वो हवाला बन जाता है और जो कुरान सुन्नत है वो पीछे रह जाता है। ये हर मज़हब में हुआ है, ये हर मसलक में हुआ है। इल्म कलाम हो, फ़िक़्ह हो, कोई भी चीज़ हो, होता है कि फ़ुक़हा ने जो क़वाइद इस्तिंबात की है, जो कुल्लियात बनाए हैं, फिर हवाला उन कुल्लियात की तरफ होता है। जब ये होगा तो फिर वो दीन नहीं रहा। हमेशा होना चाहिए कि हवाला, जैसे पहले फ़ुक़हा अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाएंगे कि जब कोई नई बात पेश आए तो तुम ये देखो कि क्या इस जो नई बात है इसका कोई मिस्र कुरान सुन्नत मौजूद है। अगर मौजूद है तो फिर तुम उसी हुक्म को यहाँ भी लागू कर दो। इसको कहते हैं क़ियास। तो क़ियास का भी क़ियास इल्लत होता है, क़ियास शबह होता है। हनफी लोगों के यहाँ क़ियास इल्लत तकरीबन ज़्यादा राइज है, लेकिन ये उसका ये है उससे कोई नुकसान नहीं होता है। अगर नुकसान होगा जुज़ी होगा, लेकिन जब आप एक कुल्ली कायदा बना लेते हैं और उसको नाफिज़ करते हैं तो गलतियाँ जो है ऐसी होंगी कि उनकी कोई हद नहीं होगी। तो हुआ यही है कि लोगों ने बड़े बड़े कुल्लियात बना ली हैं और फिर उनके जरिए उनको अकायद कहते हैं, आपको पता क्या कहते हैं। अब जो आदमी उस कुल्लिया पर फिट नहीं हो रहा है वो उनके नज़दीक या तो गलत है या गुमराह है। हालांकि कुल्लियात खुद कहीं ना कुरान में ना कहीं सुन्नत में है, ये इंसानों के अपने डेवलप किए बनाए हुए हैं। मैं मिसाल इसलिए देना चाहता हूँ कि खामखा लोग बात को पता नहीं किस महमे ले लें, तो मुबहम रहना ज़्यादा सही। वरना मेरे ध्यान बहुत सी मिसालें हैं तो उनके बयान करने कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन बुनियादी बात मैं कहता हूँ कि इंसानों ने कुरान और सुन्नत से जो समझा है वो कुरान सुन्नत नहीं है। इंसान की समझ हमेशा नाक़िस होती है, हालात के ताबे होती है। इस पर मुझे याद आ रहा है कि इमाम तहवी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल हज में शरह माइल आतार में एक जगह नकल की, एक हदीस नकल की है और कहा है कि मुहद्दिसीन हमसे, तो वो हनफी हैं, तो कहते हैं मुहद्दिसीन कहते हैं कि आप लोग हदीस के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि हम हदीस के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हदीस से जो आपने समझा है उसके ख़िलाफ़ हैं। तो बसा औक़ात लोग अपनी समझ को ही दीन बना लेते हैं और अपनी समझ को हदीस बना लेते हैं, जबकि दूसरे माने की गुंजाइश होती, बल्कि होता ज़्यादा ताकतवर हो और लोग उसकी तरफ गए हुए हैं। ये नहायत ही ख़तरनाक अमल है, इससे बचना चाहिए। कभी भी अपनी फ़िक्र को और अपने फ़हम को असल नहीं बनाना चाहिए, डरते रहना चाहिए। असल हमेशा किताब होगी और सुन्नत होगी। फ़हम जो हमारी है ये मुआविन है, लेकिन अपने शागिर्दों को सिखाएं, अपने मानने वालों को सिखाएं ये मेरी फ़हम है, ये ख़ुद कोई दीन नहीं है। आज जिस महदूद पैमाने पर इसका फ़ायदा है, कल हो सकता है कि ये नुकसानदेह हो। हमारी फ़हम कोई कुरान सुन्नत नहीं है, ये मेरे ज़माने के लिहाज से। कल हो सकता है कि इसके बिल्कुल उल्टी कोई समझ हो और ज़्यादा दीनदारी करीब हो। तो ये फ़र्क जो है फ़ुक़हा की फ़हम, मुतकल्लिमीन की फ़हम, सूफिया की फ़हम, इन सारे लोगों की फ़हम को हमेशा कुरान और सुन्नत से अलग होना चाहिए। उसको वो दर्जा, वो तक़द्दुस देना, ये ज़रिया बनता है दीन में तहरीफ़ का। पहली उमूम जो तहरीफ़ात आई हैं वो इसी तरह से आई, बुज़ुर्गों की पैरवी से और मुफ्तियों की पैरवी से, रब्बानियीन सबको लोगों, रब्बियून को लोगों ने अहबार को अपने क्या क्या बना लिए। ये चीज़ें हमेशा होती रही हैं, इससे सख्त इजतनाब ज़रूरत है। बालदस्ती हमेशा कुरान सुन्नत की होनी चाहिए। डॉक्टर बिल्कुल वाजिब गया। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल आपकी खिदमत में ये है, मुसलमानों को इस वक्त दुनिया भर में, ज़ाहिरी बात है, मग़लूबियत का दौर चल रहा है उनका, मुसलमान दुनिया भर में इस वक्त मग़लूब हैं। हमारी बड़ी सल्तनतें थीं, 17वीं सदी में उसका ख़ात्मा शुरू हुआ। सफ़वी सल्तनत हो, मुग़लिया सल्तनत हो या उस्मानी सल्तनत हो, इस वक्त मुसलमान अगरचे मग़लूब हैं, लेकिन दुनिया में कानून की हुक्मरानी, जमहूरी अख्तार, इस तरह से माशरे के अंदर बुनियादी इंसानी हुकूक़ की बात की जाती है। तो मौका मिल गया है, मुख्तलिफ़ सरहदों के अंदर रहकर भी हम अपने दीन पर अमल कर सकते हैं। अभी भी हमें दो रुझानात नज़र आते हैं। एक बड़ा तबका है जो उसी अज़मत रफ्ता की बाज़ियाफ़त में सरगर्दा है और लड़ने मरने पर भी तैयार है। आपका रुझान क्या है? मुसलमान इस नतीजे तक कैसे पहुँचे और इन हालात में उनको क्या करना चाहिए? असल दुनिया की सारी कौमों की एक बीमारी ये है
کہ وہ چاہتے ہیں کہ طاقت کے ساتھ رہیں، بالادستی ہو، سلطنت ہو، تو لوگوں کو اچھا لگتا ہے اور اپنا فخر ہو، اسی طرح فخر بھی کرتے رہتے ہیں کہ لال قلعہ ہم نے بنایا، تاج محل ہم نے بنایا، حالانکہ لال قلعہ اور تاج محل ہو سکتا ہے اسلامی نہ ہو، لیکن ہم فخر کرتے ہیں کیونکہ ہماری طاقت ہے، ہماری سلطنت ہے۔ یہ ہمیشہ ہوتا ہے، یہودیوں کی یہ پرانی بیماری رہی ہے، وہ جو روتے ہیں ان کی دیوار گریا جو ہے وہ ہنسنا اسی ہے کہ ہماری عظمت چلی گئی، اس پر رو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دین حقیقتاً یہ ہے کہ عبودیت کا نام ہے، خدا کی بندگی کا، کہ انسان اس دنیا کے اندر آیا ہوا ہے، اس کو جو بھی مواقع مل رہے ہیں، جو اسپیس مل رہا ہے، کبھی وہ محکوم ہوگا، کبھی حاکم، جس بھی صورتحال میں ہے وہ خدا کی بندگی کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، غریبوں کا خیال رکھے، زکوٰۃ دے، صدقات دے، لوگوں کے ساتھ نیکی کے ساتھ پیش آئے، خدا سے ڈرتا رہے، اچھائی کرے، جن حال میں ہے جو خدا کے احکام ان پر عمل کرتا رہے۔ پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے کے راہ بھی کھول دیتا ہے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بھیجا تھا کہ آئندہ ساری حالات کے لیے آپ نمونہ بنے، تو آپ پر سارے حالات دیے گئے۔ آپ کو یہ بھی کیا گیا کہ آپ اقلیت میں تھے تو اقلیت جب آدمی کم تعداد میں ہو تو کیا کرے، وہ حالات بھی آ گئے۔ آپ اپنے وطن چھوڑنے پر مجبور بھی ہوئے، تو مسلمانوں کے آئندہ یہ نمونہ ہوگا کہ جب آدمی وطن چھوڑنے پر مجبور ہو تو کیا کرے۔ آپ کو ایک معاشرہ دیا گیا، آپ کو امیر بنایا گیا، تو مسلمانوں کی یہ بھی ہدایت مل گئی جب آئندہ تمہیں ایک معاشرہ ملے اور تمہارے پاس اس طرح طاقت ہے تو پھر تم کس طرح سے سلوک کرو۔ یہ نہیں کہ ان حالات کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ مطلب یہ کہ ایک آدمی ہے، اگر وہ نصاب کا مالک ہے زکوٰۃ دے، نصاب کا مالک نہیں زکوٰۃ نہیں دے گا، لیکن یہ کہیں حکم نہیں ہے کہ نصاب کے مالک بننے کی کوشش کرو۔ تو ہم نے کیا ہے کہ جو حالات ہمارے نہیں، ہم سمجھتے ہیں ان کے حالات کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا کوئی دین ہے نہیں۔ دین اس کا نام ہے کہ جو بھی حالات آ رہے ہیں ان حالات میں خدا کی بندگی کرو، خدا کے اطاعت کرو۔ یہ بڑی اہم چیزیں ہیں۔ کتنی کوششیں ضائع ہو گئی ہیں ان چکروں میں کہ ہم جو ہے حکومت قائم کرے اور ہم اسٹیٹ بنا، اور یہ صحیح بات یہ ہے کہ اگر اسلامی تاریخ پر غور کیا جائے تو خلافت راشدہ کے بعد تمہارے ابن عبدالعزیز کو چھوڑ دیں یا دو چار اور لوگ اس طرح مل جائیں جو نیک و صالح تھے، امناً جو ہے اسلام کی جو حکومتیں رہی ہیں وہ انہوں نے وہ کام نہیں کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت امیر کے کیا تھا۔ وہ ہمیشہ انحراف، کیونکہ جب دنیا میں طاقت آتی، پیسہ آتا ہے، کوئی کتنے متقی پرہیزگار ہو اس میں انحراف آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے بڑے بڑے مدرسے ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں، جب آپ وہاں جائیں گے تو وہاں پر معلوم ہو کہ وہاں پر بھی لوگ کچھ نہ کچھ، کوئی خیانت کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ جہاں طاقت اور پیسہ یہ انسانوں کو عام طور سے کرپٹ کر دیتا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس طرح داؤد علیہ السلام ہیں، سلیمان علیہ السلام، ذوالقرنین، ان کو قرآن نے اس لیے بیان کیا ہے کہ دیکھیں یہ ہمارے بندے، ان کو طاقت ملی، قوت ملی، اقدار ملا، لیکن یہ منیب رہے، عبد منیب رہے، خدا کا متوجہ رہے، ورنہ عام طور سے ایسا نہیں، لوگ فرعون بن جاتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے لیے عام حالات میں اصل جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی اللہ نے ہمیں اسپیس دیا ہے اس میں خدا کی بندگی کریں اور دوسری قوموں کو خدا کی دین کی دعوت دیں، ان کو جہنم سے نکالیں، یہ کریں۔ آئندہ کیا حالات ہوں گے جب وہ آئیں گے تو دیکھا جائے گا۔ پیغمبر کبھی آئندہ کی بات نہیں کرتا، پیغمبر بات کرتا ہے کہ ابھی ہمیں کیا کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نیا راستہ کھلتا ہے۔ ہم لوگ جو ہم پر فرض ہے وہ نہیں کر رہے ہیں۔ 90% مسلمان نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اس کی ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ 90% نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ کی نگاہ میں۔ اسی طرح سے ہمارے پڑوسی ہیں، ہم اس پر لگے ہوئے کتنے لوگ کافر بنائیں، اور جو ہمارے ملکوں میں کافر رہ رہے ہیں ان کو مسلمان بنانے کی کوئی فکر نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارے مسلمان اسلام سے نکل رہے ہیں اور ان کی ہمیں فکر نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ہمیشہ یہ ہے کہ کس طرح سے دین کی شوکت آئے، ہمارا غلبہ ہے۔ ہم غلام نہیں، ہم خدا کی غلامی نہیں کرنا چاہتے، ہم خدا کی غلامی کے نام پر اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ خدا کے فرمان کے خلاف ہے۔ تو بنیادی بات ہے کہ مسلمان جہاں بھی ہوں خدا کی بندگی کریں اور بندگی ہی کو اپنے لیے اب سب سے بڑی عزت سمجھیں۔ بندگی سے بڑی کوئی عزت نہیں ہے۔ کوئی آدمی خلیفہ، مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے خاقانی کا ایک میں اکثر پڑھا کرتا ہوں، خاقانی کہتا ہے کہ پس 30 سال ایمان محقق شد بخاقانی کہ یکدم با خدا بودن بے از ملک سلیمانی۔ 30 سال کے بعد خاقانی پر یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ خدا کے ساتھ ایک لمحہ گزارنا سلیمان علیہ السلام کی سلطنت سے بڑھ کر کے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام سے بڑی کوئی سلطنت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا یہ ہر چیز سے بڑھ کر، ہم کو اندازہ نہیں ہے کہ خدا کی بندگی کتنی قیمتی چیز ہے اور کتنی اس کی قیمت ہے۔ ہم جو غیر قیمتی چیزوں پر لگے ہوئے ہیں، جو قیمتی ہے ہمارے پاس، اس کو بھولے ہوئے، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے۔ مسلمانوں کے اندر یہ چیز داخل کریں، اپنے باپ کی اطاعت نہیں کرتے، اپنے بڑوں کا خیال نہیں کرتے ہیں، مسلمانوں پر الزام لگاتے ہیں، کسی کو کافر کہتے ہیں، کسی کو فاسق کہتے ہیں۔ مسلمانوں کی آبرو ریزی جو ہے مسلمانوں کے قتل کرنے سے بڑا جرم ہے، اور ایک آدمی کو قتل کرنا، سارے انسانوں کو قتل کرنا ہے۔ ان سب چیزوں میں لگے ہوئے ہیں اور خواہش یہ ہے کہ ہم دنیا کے بادشاہ بن جائیں۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر انگلینڈ کی حکومت مسلمانوں کے ایک دن کے لیے بھی مل جائے تو پہلا کام جو آدمی وہ کرے گا اپنے علاوہ سارے فرقوں کو ختم کر دے گا۔ ابھی تو برطانیہ میں سارے مسلمان سب فرقے رہ رہے ہیں، لیکن اگر آپ مسلمانوں کے آگے حکومت
تو پھر سارے مسلمانوں کے لیے پریشانی ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورت بات ہے آخر میں آپ نے کی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں، اس پر عمل کر سکیں۔ ڈاکٹر اکرم ندوی صاحب یہاں موجود تھے، انشاءاللہ آئندہ بھی ان سے استفادہ کریں گے۔ وقت ختم ہوتا ہے، اب تک آپ لوگ کا بہت شکریہ۔